کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، جیسے کچھ لوگ کے رکن ہے ہاتھ دھونا، کہاں تک پہنچا؟ کونی تک. کہاں ہے؟ اب اس کے دھونے سے فائدہ کیا ہے؟ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں جسم کا یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے، یہ کھلا رہتا ہے، کیا یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے. اگر اس حصے کو پانی اور ہوا نہ لگے تو بے شمار دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں. اعصاب مطلب پٹھا ہوتا ہے، جڑ ہوتے ہیں نا، اس سے مان لیجیے اس کا بھی کیسے لگاؤ ہے نا، ہاتھ اس کا بھی کیسے لگاؤ، پیر اس کا بھی لگاؤ، اسی کو اعصاب پٹھا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں. کوہنی پر 3 قسم کی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بالواسطہ دل، دماغ اور جگر سے ہے. جب ہم کوہنی تک دھوئیں گے تو مذکورہ بالا تینوں اعضاء کو تقویت ملے گی اور امراض وجہ سے محفوظ رہیں گے. مزید یہ کہ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات اور طاقتور ہوں گے. کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اعصابی یا دماغی جو بے شمار امراض پیدا ہو سکتے تھے وہ ہاتھ اور دھونے سے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دماغی اس لیے کہ ہاتھ کا تعلق دماغ سے ہے، دل و دماغ سے. مسا کرنا اس کا فائدہ فرماتے ہیں قبلہ انجینئر نقش بندی مدذی لون عالی کے مواعظ میں سے ایک واقعہ رقم ہے. لکھتے ہیں ہمارے ایک دوست فرانس گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں وضو کر رہا تھا کہ ایک آدمی غور سے دیکھ رہا تھا. میں نے محسوس تو کر لیا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میں وضو کرتا رہا. یعنی میں دیکھ رہا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، بہت تعجب سے دیکھ رہا ہے، لیکن میں اپنا کام کرتا رہا. جب میں نے وضو مکمل کر لیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی جو آدمی دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے. کہنے لگا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو یہ عجیب. تو میں نے کہا وہاں 2-4 پاگل خانے ہوں گے. بہرحال مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ کہنے لگا روزانہ کرتے ہو؟ یعنی جو وضو کرتے ہو روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں روزانہ، بلکہ دن میں 5 بار کرتا ہوں. کیا 5 بار کیا کرتا ہوں؟ کچھ بنا دے 5. ہاں. وہ حیران ہوا اور کہنے لگا یہاں مینٹل دماغی امراض کے لیے اسپتال ہے، میں اس میں سرجن ہوں. کون کہنے لگا؟ جو آدمی دیکھ رہا تھا نا، وہ کہنے لگا میں کیا ہوں؟ دماغی سرجن. سوچتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں. پھر کہنے لگا میری تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں. یعنی جو انسان کے دماغ ہے نا، اس کا تعلق پورے جسم سے ہے. یعنی دماغ صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، اگر دماغ نہیں صحیح ہے تو انسان کے جو حصے ہیں نا کہ اعضاء کام کرتے ہیں، یعنی دماغ کی وجہ سے کام کرتے ہیں. دیکھتے ہیں نا دماغ آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے اس سے کوئی فکر نہیں رہتی، ہم کیا پہنے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہتی ہے. اس دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر بن کر آ رہی ہیں اور رگیں ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جاتی ہیں. یعنی جو رگیں ہیں نا ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے دوسرا دیکھتے ہیں کہ پشت سے جو رگیں ہیں نا پورے جسم میں پھیلی رہتی ہیں. میں نے جو ریسرچ کیا ہے، اگر بال بہت بہا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خوش رکھا جائے تو ان رگوں کے اندر کئی دفعات خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے جسم پر پھر اس کا اثر ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی پاگل ہو جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر نے سوچا اس جگہ یعنی مسا کرنے کی جگہ کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے. کہنے لگا ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ تو دھویا ہی ہے، لیکن یہاں گردن کی پچھلی طرف
بھی آپ نے کچھ کیا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کہنے لگا آپ لوگ پھر کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں جو آدمی مسا کرتا ہے، گردن میں مسا کرتا ہے، یہ تر ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی وجہ سے جو انسان وضو کرتا ہے اور مسا کرتا ہے وہ جلدی پاگل نہیں ہوتا۔ سمجھے چچا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تری پہنچتی ہے نا، جب تری پہنچتی ہے وہ نسیں وہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، اسے پہلے جب خوراک ملتا ہے۔ پاؤں کا دھونا، ایک سرجن کا شوگر کے مریضوں کو کہنا ہے، جو شوگر کے جو مریض ہیں ان کے بارے میں ایک سرجن کہتا ہے آپ جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح پاؤں کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ شوگر کے مریض کو پاؤں کی انفیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر مریض بند جوتا استعمال کرتا ہے اور صرف صبح شام جوتا کھولتا ہے، اور یورپ کے ترقی یافتہ لوگ کئی دنوں تک جوتا نہیں کھولتے ہیں بلکہ رات کو جوتوں کے ساتھ سو جاتے ہیں، جوتا پہنے ہوئے سو جاتے ہیں۔ کہاں؟ جو مغرب کے لوگ ہیں نا، مغرب مطلب ترقی، ایسے لوگ بہت جلد پاؤں کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں طرح طرح کی بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں ہوائیں لگتی ہے۔ اب اسلام نے دن میں 5 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ پاؤں دھونے انگلیوں کے خلال کا حکم دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی جراثیمہ اٹکا نہ رہ جائے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے پاؤں کو 5 دفعہ دھونے کا حکم دیا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی جراثیم لگے رہے تو کیا ہو جائیں گے؟ دھونے سے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور وضو، شرعی حکم ہے کہ جب غصہ ہو تو وضو کر لو، طبی حکم ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو وضو کر لو۔ یعنی اسلام کیا کہتا ہے؟ جب تمہیں غصہ ہو کیا کرو، اور یہ ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے نا تو کیا کرو چچا؟ ہاں، اب ان دونوں حکامات علامات کو ملائیے تو تحقیق کی نئی رائے کھلتی ہے۔ غصے میں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جب غصہ ہوتا ہے نا تو بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ ہائی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کے مریض کا جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ان دونوں امراض کا علاج کیا ہے؟ ایک ماہر امراض قلب کرنے لگے، جو مطلب ایک ڈاکٹر جو قلب کے جو بیماری ہوتی ہے نا اس کے ماہر تھے، تو کہنے لگے میرا تجربہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو وضو کراؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازمی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اسلام تو کہتا ہے کرو، ایسے جو ڈاکٹر وہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کرو گے تو تمہارا بلڈ پریشر کیا ہوگا؟ وہ کم ہوگا، نارمل رہے گا۔ بچا ہوا پانی، یعنی جو وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے نا، ہم اس سے پیتے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اب چونکہ ٹوٹی کا زمانہ ہے، اب بچا ہوا پانی ہوتا ہے، سب بچا ہوا ہے، لیکن پیے گے تو بھی برکت ملے گی، ہاں برکت ملے گی۔ ہاں موٹا تھا، پتلا تھا، حدیث میں لکھا ہے وضو کا بچا ہوا پانی کا ہے شفا ہے، اور اس کے پینے سے شفا ملتی، بیماری دور ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں TMC کے ڈاکٹر فاروق احمد نے اپنی ریسرچ بیان کی کہ جو وضو کا بچا ہوا پانی پیے گا اس کا اثر مندرجہ اعضاء پر ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اس کا پہلا اثر مثانے میں پڑتا ہے۔ مثانہ سمجھتے ہو سچا؟ مثانہ نہیں جانتا ہے؟ مثانہ مطلب جہاں پیشاب رکتا وغیرہ ہے، اور پھول کر پیشاب آتا ہے، یعنی جو انسان وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہے اس کا اثر مثانے میں جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا پیشاب رکتا ہے، بلکہ پھول کر پیشاب ہوتا ہے، اور پیشاب کی رکاوٹ کم ہو جاتی ہے، یعنی پیشاب رکتا نہیں ہے۔ اب پیشاب رکنے کا مطلب بیماری ہے۔ ناجائز شہوت کو ختم کرنے کے لیے میرا آزمودہ ہے کیا؟ وضو کا بچا ہوا پانی۔ قطرات بعد پیشاب کی مرض کے لیے شفا کا ذریعہ، یعنی جو انسان چاہتا ہے کہ اسے پیشاب قطرات نہ آئے پیشاب کرنے کے بعد بھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیشاب کرنے سے کچھ قطرات آتا رہتا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں ڈاکٹر خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص وضو کا بچا ہوا پانی پیے گا اسے پیشاب قطرات نہیں آئیں گے۔ جگر معدہ مثانے کی گرمی اور خشکی کو دور کرتا ہے، یعنی جگر میں معدے میں مثانے میں
گرمی ہے یا خشکی ہے تو اس سے بیماری پیدا ہوگی. تو جو انسان وضو کا وطن پانی پیتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے گرمی بھی دور کرتا ہے خشکی بھی دور کرتا ہے. مغربی جرمنی کا سیمینار. ڈاکٹر نور احمد صاحب فرماتے ہیں مغربی ممالک میں مایوسی یا ڈپریشن کا مرض جس تیزی سے عام ہو رہا ہے ہر محلے میں پاگل خانے موجود ہیں. ٹھیک ہے. انسانی امراض کے ماہر سب سے زیادہ مصروف رہتے ہیں. اس کے برعکس مسلمانوں میں یہ مرض بہت کم پایا جاتا ہے یعنی پاگل پن والا. خاص طور پر جن کا تعلق دین سے زیادہ ہے. چنانچہ مغربی ممالک کے ڈاکٹروں نے اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی. چند سال قبل فیصل آباد گیا تو وہاں کے پنجاب میڈیکل کالج کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب نے دکان کھولی. اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے ڈپلومہ مغربی جرمنی سے کیا تھا. مجھے بتایا کہ اس کو دوران تعلیم جرمنی کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ مایوسی کا علاج انہوں نے ادویات کے علاوہ اور طریقوں میں دریافت کیا ہے. چنانچہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا عنوان تھا مایوسی یا ڈپریشن کا علاج دواؤں کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ایک ڈاکٹر نے بتایا اس نے ڈپریشن کے چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلانے اور کچھ ماہ بعد اس کی بیماری کم ہوئی. اس میں لکھا ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس نے ڈپریشن کے چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھونے کا حکم دیا اور کچھ ماہ بعد کیا گئی یہ بیماری کم ہو گئی. اس ڈاکٹر نے مایوسی کے مریضوں کا دوسرا گروپ بنایا جس کے ہاتھ منہ پاؤں روزانہ 5 مرتبہ دھلوائے تو اس گروپ میں مایوسی کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوا. اپنے مقالے کے آخر میں اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ مرض مسلمانوں میں کب اس لیے پایا جاتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ منہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سائنس کی تحقیق کے مطابق وضو کے سارے اجزاء حکمت و فائد سے بھرپور ہیں. لہٰذا 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو کیا کریں تاکہ اس ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائد بھی حاصل ہو سکے. اسلام نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کریں تو بے شمار دینی و دنیاوی فائدے سے مالا مال ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ